حدیث نمبر 14، آج کا موضوع جھوٹ مت بولا کرو۔ قرآن پاک میں جھوٹوں کی مذمت اور ان پر لعنت ملامت کرتے ہوئے خود اللہ پاک سورہ ہود کی آیت نمبر 18 کے ایک جز میں فرماتا ہے وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ کی لعنت سے مراد، اللہ کی لعنت کیسی لعنت ہوتی ہے؟ تو لعنت سے مراد اللہ پاک کا جھوٹے بندے کو، منافق بندے کو، دھوکہ دینے والے بندے کو اپنی رحمتوں سے، برکتوں سے، اپنے کرم سے، اپنی بخشش سے دور کرنا۔ لعنت کا لفظی مطلب دور کرنا۔ تو جس کو رب دور کر دے اپنی رحمتوں اور برکتوں سے، جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کرم سے اور نظر شفقت سے دور کر دیں، جس پر فرشتوں کی لعنت ہو جائے، وہ بندہ کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جھوٹ نہ بولا کریں۔ سورۃ زاریات کی آیت نمبر 10 کے اندر اللہ پاک کا فرمان قتل الخراسون، ستیہ ناس ہو اٹکل پچو باتیں بنانے والوں کا، یعنی اس کا بھی یہی مطلب ہے، جھوٹوں پر لعنت۔ وہ لوگ جو حساب کتاب کرتے ہیں، تکے لگاتے ہیں، جھوٹ گھڑتے ہیں، جھوٹ گھڑ کر لوگوں کو بتاتے ہیں، باتیں بناتے ہیں، تو قتل الخراسون، ایسے اٹکل پچو باتیں کرنے والوں پر بھی اللہ پاک کی لعنت ہو۔ حدیث مبارکہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ ان الکذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار۔ ان الصدق یہدی الی البر، بے شک سچائی رہنمائی کرتی ہے نیکی تک، وَإِنَّ الْبِرُّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی رہنمائی کرتی ہے جنت تک۔ إِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، بے شک جھوٹ رہنمائی کرتا ہے فسق و فجور کی، فسق و فجور یعنی نافرمانی۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور فسق و فجور رہنمائی کرتا ہے دوزخ تک۔ سچائی اختیار کرنا لازم ہے، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور یہ سچائی، یہ نیکی جنت تک لے کے جاتی ہے۔ ایک آدمی مسلسل سچ بولتا رہے، سچ کا متلاشی بھی رہتا ہے، اللہ پاک کے ہاں اسے صدیق لکھا جاتا ہے۔ جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ فسق و فجور کی رہنمائی کرتا ہے، اور فسق و فجور جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ایک آدمی مسلسل جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کا ہی ارادہ رکھتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اسے جھوٹا اور کذاب لکھا جاتا ہے۔ تو جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، یہ منافق بندے کی علامت ہے۔ اور منافق وہ ہوتا ہے جس کا ظاہر کچھ اور ہو، باطن کچھ اور ہو، زبان سے میٹھی بات کرے مگر دل یا اندر آپ کی جڑ کاٹنے کی سوچ رکھے۔ تو منافق بندہ جو ڈبل چہرہ رکھتا ہے، ڈبل روپ رکھتا ہے، ڈبل بات کرتا ہے، اس کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، جب کسی سے عہد کرے گا تو اس عہد کو بھی توڑ دیا کرے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مواقع پر اپنے صحابہ کو جنت کی ضمانت نصیب کی۔ کسی موقع پر آپ نے 2 باتوں کی بات کی
کہ 2 باتوں کی گارنٹی دے دو، 2 باتوں کی تم ضمانت دے دو تو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کسی موقع پر آپ نے 4 باتوں کی ضمانت لی، اور عبادہ بن صامت سے جو روایت آپ کو سنا رہی ہوں، اس روایت میں آپ نے 6 چیزوں کی ضمانت لی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ اور اپنے صحابہ کے ذریعے اپنی امت سے ضمانت لے رہے ہیں، قیامت تک کے لوگوں سے 6 باتوں کی ضمانت ہمارے لجپال آقا لے رہے ہیں کہ 6 باتوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پہلی بات، وَأَوْفُوا بِمَا وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ، جب تم وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو۔ اور وہ وعدے 2 ہیں، ایک اللہ کے بندے اور اللہ کے درمیان، یعنی ہمارا ایک وعدہ اللہ اور ہمارے درمیان، ایک وعدہ ہمارا آپس میں۔ تو وہ وعدہ جو اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان ہے وہ پورا کرو۔ یعنی وہ وعدہ کون سا ہے؟ مرتے دم تک ایمان پر قائم رہنا، ایمان متزلزل نہ ہونے پائے، تمہارے ایمان کمزور نہ ہونے پائیں، جب بھی موقع ملے ایمان پر سر دھڑ جان مال کی بازی لگا دینا، اس لیے کہ یہ وعدہ ہو گیا ہے اور وعدوں کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ یہ اللہ اور بندے کا ایک وعدہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ایمان لے آئے ہیں۔ دوسرا وعدہ جو بندوں کا آپس میں ہوتا ہے وہ مختلف نوعیت کے وعدے ہیں۔ نکاح کے دوران میاں بیوی کو نکاح کے گرہ میں جب باندھا تو کچھ وعدے فیملیز کے آپس میں طے ہو گئے، کچھ کاروبار کے لحاظ سے وعدے قوانین طے پا گئے، مختلف لحاظ سے محبتوں کے وعدے ہو گئے۔ تو یہ مختلف وعدے ہیں جو بندوں کے آپس میں بھی ہیں اور بندوں کے رب سے بھی ہیں۔ ان وعدوں کو آقا فرماتے ہیں اوفو اذا وعدتم، جب وعدہ کرو تو پھر اس کو پورا کرو۔ دوسری چیز کی ضمانت، وَأَدُّوا اذا تمنتم، رکھی ہوئی امانتوں کو واپس لوٹا دو۔ اب امانتیں بھی 2 قسم کی ہیں، ایک اللہ اور اس کے بندے کے درمیان، ایک بندوں کی دیگر لوگوں میں درمیان یعنی آپس میں۔ تو جہاں تک اللہ کے بندوں کی اور اللہ کے درمیان امانت کا تعلق ہے، اس سے مراد وہ فرائض ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں پر عائد کیے ہیں۔ وعدہ کیا ہے؟ ایمان پہ ثابت قدم رہنا، اور امانت اللہ کی ہمارے پاس اور ہماری رب کی آپس میں جو امانتیں ایک دوسرے کی معاملات ہیں وہ یہی ہیں کہ فرائض اپنے بندوں پر اللہ پاک نے جو فرائض عائد کیے ہیں، بندوں پر لازم ہے کہ وہ فرائض وقت پر ادا کر کے امانت الہی کی ادائیگی کا حق ادا کر دیں۔ اور پھر جہاں تک بندوں کا آپس میں امانتوں کا تعلق ہے تو وہ بھی مختلف نوعیت کے لحاظ سے ہیں۔ عزتوں میں بھی امانتیں ہوتی ہیں، محبتوں میں بھی امانتیں ہوتی ہیں، اور اسی طرح سونے چاندی زیورات مکان چیزیں جو ایک دوسرے کے پاس رکھ دی جاتی ہیں وہ بھی امانتیں ہوتی ہیں۔ تو آپس میں بھی امانت کی ادائیگی کا پورا حق ادا کریں۔ اگر آپ کے پاس کسی نے کوئی امانت رکھ دی ہے، اس کی امانت کو ہو بہو اسی طرح واپس لوٹا دینا، جب وہ آپ کو مانگے اس کو واپس دے دینا، یہ پورا حق ادا کر دیں۔ نمبر 3، احفظوا فروجکم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ شرمگاہ کی حفاظت کی بھی 2 صورتیں ہیں، ایک یہ اپنی شرمگاہ کو حرام اور شبہ والی چیزوں سے بچاؤ، دوسرا اس حد تک حفاظت کرو
किसी की नजर न पड़े। नंबर 4, वअद्दू अबसारकुम, अपनी निगाहों को नीचे रखो, रास्तों का हक अदा किया करो। रास्ते में जब चला करो तो चेहरा उठाकर, निगाहें उठा उठाकर दोशीज़ाओं को, खूबसूरत औरतों को देखना, गैर महरमों के हुस्न जमाल को तकते रहना, मरहूब निगाहों से दुनिया को और दुनिया की खवातीन को देखते रहना। वअद्दू अबसारकुम, अपनी निगाहों को नीचे रखा करो। नंबर 5, वकुफ़ू ऐदियकुम, अपने हाथों को रोक लो हराम माल से और दीगर हराम चीजों से, जैसे कि कारोबार में मिलावट करते हुए, कुछ भी यानी कपड़ा काटते हुए कम काट देना, नाप तोल में कमी कर देना। तो अपने हाथों को भी जुल्म ज्यादती से, हराम माल से, दीगर हराम चीजों से रोक लो। और नंबर 6, उसदुकू इजा हदस्तुम, जब भी बात करो तो सच बोलो। इसके अंदर भी कलमा तौहीद की बात है और सच्ची गुफ्तगू शामिल है कि जब बंदा गवाही देता है अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो वो शहादत में सच बोल रहा होता है। अब ये तो बात सच साबित हो गई कि हम गवाही देते हैं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह पाक का रसूल है। अब ये मामला तो क्लियर नजर आ रहा है, लेकिन उस दुकू इजा हदस्तुम, यानी अपनी गुफ्तगू में भी लोगों के साथ सच्चाई में पूरे उतरा करो। 6 बातों की जमानत। अब आप ये देखें कि आपस में गुफ्तगू में लोगों के साथ सच बात करना या झूठ नहीं बोलना। पहली बात तो ये है कि तन्हा जिंदगी तो कोई भी नहीं गुजारता और किसी की भी तन्हा नहीं। बिलफर्ज अगर कोई तन्हा भी है तो दिन को कारोबार करते हुए या जॉब करते हुए, बिजनेस तिजारत करते हुए ऑटोमेटिकली लोगों से मेल मुलाकात रहती है, रात चाहे तन्हा गुजर जाए। तो तन्हा तो किसी की भी जिंदगी नहीं है। इंसान वैसे भी मिलजुल कर रहना पसंद करता है। हो सकता है, मुमकिन है कि तन्हाई में मियाँ बीवी तो होंगे ही जरूर, बच्चे भी होंगे अगर फैमिली है, या फिर गैदरिंग है, बड़ी फैमिलीज हैं, उसमें काफी बहन भाई इकट्ठे रहते हैं। तो इकट्ठे मिलजुल कर रहने के लिए ज्वाइंट फैमिली में गैदरिंग के अंदर एतमाद, एतबार, यकीन और भरोसे का रिश्ता पुख्ता होना चाहिए। और ये कब होगा? एतमाद भी हो, अगर मियाँ बीवी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, भाई भाई काफी आपस में रह रहे हैं, बहन भाई इकट्ठे आपस में रहते हैं, एतमाद हो एक दूसरे पर, एतबार भी हो कि किसी को कोई बात कर देंगे तो वो चुगली नहीं करेंगे, जो बात कवर रखने वाली है उसको कवर रखेंगे, जो बात करने वाली है, वक्त पे हक सच बोलने वाली है, वो बोल देंगे। एतमाद, एतबार, यकीन का, भरोसे का रिश्ता पुख्ता होना चाहिए। जरूरी है एक दूसरे पर भरोसा हो, इसलिए कि एक दूसरे पर तोहमत और झूठ नहीं बोला जाएगा ताकि बद इखलाकियात जन्म न लें। बदतरीन है वो झूठ जो धोखे देने के लिए बोला जाता है और बड़ी हमदर्दी और मोहब्बत के साथ वो बोला जाता है, जिसकी एक मिसाल तो आप इस वक्त देख लें। मोबाइल्स पर जो बच्चे बच्चियां दोस्ती करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और इस दोस्ती और मोहब्बत में वो हया के पर्दे भी उठ गए, इज्जतों के जनाजे भी निकल गए। वो घरों के अंदर भी अब बेटियों और बेटों की इज्जतें महफूज नहीं रही, हालांकि हैं तो घरों में, लेकिन घरों के अंदर भी अब वो पर्दा, अब वो हया, उस तरह की कोई बात नहीं रही। तो जहां इस तरह की सिचुएशन हो, बताएं वहां रहमतें होंगी या वबाएं होंगी। तो आज कोरोना वायरस जो है बहुत ज्यादा, उसकी एक सूरत हाल, एक वजह ये भी होती है कि जब बद इखलाकियात हो जाएंगी और इस तरह से जब इज्जतें महफूज नहीं रहेंगी और इस तरह जो सिचुएशन अब चल पड़ी है दुनिया के लिहाज से, ये मामलात ऐसे हैं, इस सूरत में वबाई अमराज भी पैदा हो जाते हैं। अब देखो तो मोबाइल पर झूठ की दोस्तियां चल रही हैं, वादे हो रहे हैं,
साथ रहने की कस्में खाई जा रही हैं, ये बदतरीन धोखे हैं जो मोहब्बत और हमदर्दी जिता कर किए जा रहे हैं। मजा इस बात में है, मोहब्बत को इज्जत दे दो, निकाह दे दो, हया दे दो, पर्दे दे दो, बुरके दे दो अगर हो सके, वरना छोड़ दो, इसलिए कि जैसे आपकी बहन है वैसे भी वो भी आपकी इस्लामी बहन है। इसी तरह भाई भाई होते हैं, इस्लामी तौर पर भी हम आपस में रिश्ता एक रखते हैं, इंसानियत के लिहाज से भी एक दूसरे का रिश्ता है कि एक दूसरे के साथ हमारा एतमाद एतबार का रिश्ता होना चाहिए। हमारा ईमान हमें अकीदा देता है और अकीदे के साथ हमारी शरीयत अटैच है और शरीयत में इखलाकियात हैं और बुरे इखलाक के अंदर झूठ नफाक की अलामत है। इस झूठ से ईमान मुतजलजल हो जाता है, ईमान डामाडोल हो जाता है। किसी ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा, या रसूल अल्लाह क्या मोमन बुखील हो सकता है? आपने फरमाया हाँ हो सकता है। क्या मोमन बुज़दिल हो सकता है? आपने फरमाया हाँ मोमन बुज़दिल हो सकता है। क्या मोमन झूठा हो सकता है? कतन नहीं। आपने फरमाया मोमन झूठा नहीं हो सकता, वो बुज़दिल भी हो सकता है, वो बुखील भी हो सकता है, लेकिन मोमन झूठा नहीं हो सकता। कुछ लोग बड़ी महारत के साथ झूठ बोल देते हैं। झूठ की किस्में चल रही हैं ना, अब हमें पता भी तो चले ना हम किस जुमरे में हैं और किस तरह का हम झूठ बोल देते हैं। पहली बात तो ये है कि झूठ बोलने वाले को बड़ी शर्मिंदगी और बड़ी मेहनत करनी पड़ती है उसको निभाने के लिए, झूठ को निभाने के लिए उस पर मजीद मेहनत करनी पड़ती है। कई बार उसको कवर करके बोलना पड़ता है और बड़ा ज़हनी भारी बोझ रहता है एक जिस्म के ऊपर, जहन के ऊपर पकड़े जाने का खौफ या सच बोले जाने का एक धड़का लगा रहता है, किसी को सच पता ना चल जाए। और वो झूठ का दाग ऐसा होता है, लग जाए तो फिर उतरता नहीं, ये झूठ। अब बात औकात कुछ झूठ ऐसे होते हैं, मसलन जैसे डॉक्टर लोग भी बोल देते हैं, करीबुल मर्ग मरीजों की हालत लवाहिकीन को नहीं बताते इसलिए कि वो लोग परेशान ना हो जाएं, तो ये मफाद का झूठ है। यानी इसमें उनके फायदे की बात है कि कोई दिल का मरीज है, कोई परेशान ना हो जाए, या हो सकता है जो मर रहा है उसको अल्लाह ताला जिंदगी दे दे, लेकिन मुमकिन है कमजोर दिल वाला बंदा बात सुनकर उसको अटैक ना हो जाए। 3 मौकों पर झूठ बोलना दुरुस्त है। मसलन जंग के दौरान झूठ बोलना, 2 आदमियों के दरमियान सुलह करवाने के लिए झूठ बोलना, और कोई शख्स अपनी बीवी से सुलह करने के लिए, दोबारा मोहब्बत करने के लिए झूठ बोल दे कि भाई मैं तो आज किसी के साथ खाना नहीं खा के आया, या मैं आज किसी के साथ नहीं घूमा, ये कोई भी इस तरह की बात करके अपनी बीवी के दिल को खुश करने के लिए झूठ बोलना, तो ये 3 मौकों पर झूठ जायज है। तो ये मफाद का झूठ है जो डॉक्टर करीबुल मर्ग मरीजों के लिए लवाहिकीन से बोल देते हैं। कुछ झूठ कीने के होते हैं, ये अब खुद हमने अपने आप को चेक करना है और कोशिश करनी है, मौला ये झूठ हमसे दूर कर दे, हम झूठ ना बोला करें। हमारी क्या जरूरत है, क्या मजबूरी है भाई, क्या वजह है झूठ बोलने की, क्या वजूहात है? अब आप इन्हीं को चेक कर लो ना, इसमें कौन सी वजह है। क्या आप डॉक्टर हैं, आप मफाद की बेस पर झूठ बोल रहे हैं, या कीना परवर है? कीना परवर वो बंदा होता है जो नफरतें पालता है, नफरत नहीं नफरतें पालता है, और ये खतरनाक झूठ होता है। यानी दगाबाजी, कीना परवर, इस किस्म का झूठ तो अपने जाती मामलात को रख कर छुपा कर नफरत के लिए झूठ बोलना, ये कीने वाला झूठ होता है। और दगा पर मबनी एक झूठ होता है जिसमें अफवाह साजी करना और अफवाह फैला देना, कि फोन कर देना अब्बा जी की तबीयत ठीक नहीं है जल्दी आ जाओ, और अब्बा जी की तबीयत तो ठीक होगी, तो ये दगा होता है। इसी तरह कुछ लोग बचपन से ही झूठ बोलते चले आ रहे हैं। अब आपने अपने बच्चों को, बहन भाइयों को देखना है, कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहे, इसलिए कि जो बचपन से झूठ बोला जाता है, तसलसल के साथ झूठ बोलने की वजह से वो बच्चे फिर फितरती तौर पर महारत पकड़ जाते हैं और झूठ बोलने की उनको खूब आदत हो जाती है। ऐसे झूठ रग रग के अंदर आ जाते हैं।
اور پھر سکول میں، دفاتر میں، رشتہ داروں میں، اور پھر عارضی خوشیوں کے لیے ایک دوسرے کو تکلیف دینا، پھر سیاسی لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے رہنما آپس میں ان کے اعتماد ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ تسلسل کے ساتھ جھوٹ بولنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ کچھ جھوٹ اس قسم کے ہوتے ہیں جو جذباتی طور پر ہوتے ہیں، مثلا صاف جھوٹ بول دیتے ہیں، کسی کو کہتے ہیں آپ تو سونی بڑی لگ رہی ہیں، آپ تو پیاری بڑی لگ رہی ہیں، آپ پیارے ہی بڑے لگ رہے ہیں، آپ کو سوٹ ہی بڑا سونا لگ رہا ہے، حالانکہ صاف جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی جھوٹ بول دینا، کیا ضرورت ہے بھی اس طرح کے جھوٹ بولنے کی؟ سچ ہے تو بات کر دیں، نہیں تو خاموش رہیں۔ تو تعریف بھی جھوٹی مت کرو، اس لیے کہ اس جھوٹ کے پیچھے ملنا کیا ہے؟ اللہ کی لعنت ملنی ہے، تو کیا ضرورت ہے اللہ کی لعنت لینے؟ جو پیارے ہوتے ہیں وہ کم درجے کے سوٹوں میں بھی پیارے لگتے ہیں۔ تعریف کرنا منع نہیں ہے، تعریف کرو، لیکن جھوٹ کی تعریف محض جذباتی ہوتے ہوئے یا درد دینے کی، تکلیف دینے کی نیت سے جھوٹ بولنا، ایسا جھوٹ نہیں بولتے۔ پھر اسی طرح کچھ جھوٹ ایسے ہوتے ہیں کاروباری لحاظ سے فائدہ لینے کے لیے، جیسے کہ سوٹ ڈیفیکٹڈ ہے، ایک چیز ڈیفیکٹ والی ہو گئی ہے، ناقص ہے، خراب ہے، 2 نمبر ہے، اس کو 1 نمبر کر کے بیچ دینا اور جھوٹ بول بول کے لمبی چوڑی اس کی تعریف کر دینا، یہ تو چیز ہی بڑی اچھی ہے، پوری مارکیٹ کے اندر بہترین چیز ہے ہی ہمارے پاس، حالانکہ وہ 2 نمبر ہوتی ہے۔ اس طرح کے بھی جھوٹ جو فائدے کے طور پہ بولے جاتے ہیں کاروباری لحاظ سے، اس جھوٹ سے بھی بچنے کی کوشش کریں۔ پھر کچھ جھوٹ ایسے ہوتے ہیں جو بدلے لینے کے لیے کیے جاتے ہیں، اس میں مقصد کیا ہوتا ہے کہ ان کو نقصان پہنچے، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں نقصان دیا ہے تو اب ہم ان کو نقصان دیں، ایسے جھوٹ بھی نہیں بولا کرتے۔ کچھ جھوٹ اس لیے ہوتے ہیں کہ اس میں خود بندہ غلطی پر ہوتا ہے اور جھوٹ بول دیتا ہے، خود کو بچا لیتا ہے، لیکن اس کے بدلے میں اپنی بہن کو، اپنے بھائی کو یا اپنے ساتھی کو، کسی اور کو پھنسا دیتے ہیں۔ یہ مختلف قسموں کے جھوٹ ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کون سے والا جھوٹ میرے اور آپ کے اندر قائم ہے یا ہم اس کو اکثر بول دیتی ہیں۔ تو جھوٹ نہیں بولنا، اس لیے وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس جھوٹ سے محفوظ و مکروم فرمائے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اس سے بڑا کوئی ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے، حالانکہ اس کو بلایا جا رہا ہے اسلام کی طرف، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹ بولتے ہیں۔ ابھی آپ سے میں بات کر رہی تھی کہ جھوٹ نہ بولا کریں، جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور اللہ پاک فرماتا ہے قُتِلَ الْخَرَّاسُونَ، ستیہ ناس ہو اٹکل پچو باتیں بنانے والوں کا، حساب کتاب لگانے والے۔ اب اٹکل پچو کیا ہے، اس پر آپ کو ایک بات سناتی ہوں، ایک واقعہ سناتی ہوں، آپ آئیڈیا لگا لیں کہ اٹکل پچو کیا ہوتا ہے۔ ایک عورت حساب کتاب لگانے والے کے پاس آئی اور اس نے پوچھا کہ میں حاملہ ہوں اور میرا حمل میں مذکر ہے یا مؤنث ہے، یعنی اللہ مجھے بیٹی دے، یا اس نے دعا کے لیے کہا ہوگا کہ اللہ مجھے بیٹا نصیب کرے۔ ولیوں کی بات نہیں کر رہی ہوں میں، فقیروں کی بات نہیں کر رہی ہوں میں، نیک لوگوں کی، صالحین کی بات نہیں کر رہی ہوں، وہ تو دعا کر دیں تو رب جو بھی وہ دعا کریں اس کو پورا کر دیتا ہے۔ حساب کتاب لگانے والے عامل، جھوٹے لوگ، اٹکل پچو تکے لگانے والے لوگ، ان کی باتیں آپ کو کر رہی ہوں۔ ان میں سے ایک کی بات آپ کو سنا رہی ہوں کہ اس شخص نے حساب کتاب لگا کر تو ایک پیج دیا، اس پیج پر کچھ لکھا اور لکھ کر اسے کہا کہ بی بی اس کو جا کے پیٹی کے اندر یا کسی چیز کے اندر محفوظ رکھ لو، اور جب حمل وضع ہو جائے، جب بچہ جنم ہو جائے، پھر اس کو کھول کر دیکھنا۔ اب اس نے کھول کر جب دیکھا مقررہ وقت پر تو لکھا ہوا تھا بیٹا نہ بیٹی۔ اب اس کا اٹکل پچو، بتا رہی ہوں کہ اٹکل پچو کہتے کس کو ہیں؟ جس اٹکل پچو باتیں بتانے والوں کو، بنانے والوں کو اللہ نے قتل الخراسون کہا کہ ان پر بھی لعنت ہو۔
اس نے یہ لکھا کہ اگر تو بیٹا ہو گیا تو پھر اس تحریر کو وہ پڑھے، یا اگر اس کو سمجھ نہ آئے اور میرے پاس آئی تو میں تحریر پڑھ کے یوں سناؤں گا، بیٹا نہ بیٹی، کہ بیٹا ہونا ہے بیٹی نہیں ہونی۔ اور اگر بیٹی ہو گئی تو پھر اس تحریر کو یوں پڑھا جائے گا، بیٹا نہ بیٹی۔ اور اگر دونوں ہی نہ ہوئے، حمل ضائع ہو گیا، تو پھر یوں پڑھا جائے گا، بیٹا نہ بیٹی۔ تو یہ اس قسم کی باتیں، حساب کتاب لگانے والے باتیں، اٹکل پچو باتیں کرنے والے لوگ، قتل الخراسون، وہ بھی ڈر جائیں، وہ بھی بچ جائیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے جھوٹ بولنے والے پر۔ حضرت لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا، آپ کی حکمت دانائی کا عروج ہم دیکھتے ہیں، یہ عروج آپ کو کیسے ملا؟ آپ نے فرمایا، سچ بولنے پر، جھوٹ سے پرہیز کرنے پر، امانتوں کو ادا کرنے پر اور فضول باتوں کو ترک کرنے پر اللہ پاک نے یہ مجھے عزتیں بلندیاں نصیب فرمائی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شب معراج کی رات، آپ نے دیکھا کچھ لوگوں کو سزا ہو رہی ہے، اور وہ سزا اس طرح کی ہو رہی ہے کہ ایک چت لیٹے شخص کو دیکھا، دوسرا شخص اس کے سر پر سلاخ لیے کھڑا ہوا ہے اور سلاخ اس کے منہ کے اندر ڈال کر اس کے ایک جبڑے کو چیرتا ہے، گدی تک لے کے جاتا ہے، پھر دوسری طرف آتا ہے، منہ میں ڈال کر سلاخ تو دوسری گدی تک جبڑے کو چیرتا ہے۔ اس طرح مسلسل یہ عمل ہو رہا ہے۔ پوچھنے پر جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کے جھوٹ بولنے والے لوگوں کا حال ہے۔ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں ان کو اس طرح کی قیامت کے دن جو ہے وہ سزا ہوگی۔ ابھی آپ کو بات کر رہی ہوں کہ یہ منافقین کی علامت ہے کہ جب بھی بات کریں گے تو جھوٹ بولیں گے۔ ایک شخص کسی ایک جھوٹے کلمے پر بھی منافق قرار پاتا ہے، اور 10 مرتبہ 10 کلمے بول دو تب بھی وہ جھوٹا اور منافق کہلایا جاتا ہے۔ ایک بار جھوٹ بول دیا، جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے، اور ایک بار وہ جھوٹ ثابت ہو گیا، وہ داغ ایسا لگ جاتا ہے جو داغ کبھی مٹتا نہیں ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنی روزمرہ زندگی کے اندر اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے خاص محبوبوں کے ساتھ، اپنے فیملیز کے ساتھ، اپنے کاروباری لحاظ سے ان تمام ساتھیوں کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ، اپنے جو ہماری سنگتوں میں نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، آقا کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی اللہ ہمیں جھوٹ بولنے کی توفیق نہ دے۔ اللہ تعالی ہم پر نظر کرم فرمائے اور ایسا پیار والا عمل ہمارے ساتھ ہو کہ اللہ تعالی ہمیں محفوظ و مکروم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔